بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج سے انشاءاللہ العزیز ترجمہ اور تفسیر القرآن کا مبارک سلسلہ ربیع الاول شریف کی مصروفیات کے بعد آج سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اور جو مرکز مجددیہ کی خوبی ہے کہ یہاں قرآن جمعہ میں تفسیر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی اس عظیم مجلس میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ جمعہ کا مبارک دن بھی ہو، قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کا موقع بھی مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی۔ قرآن کریم اللہ کے ان خوبصورت کلام کی اعلیٰ برکت رکھتا ہے کہ اگر کوئی اس کی آیت کو سمجھ کے، سوچ کے، دھیان سے پڑھے تو اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ انسان کے لیے شاید ایک ہی آیت اسے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اس قدر اس کے اندر اللہ نے برکتیں، رحمتیں رکھی۔ لیکن چونکہ لوگوں کی توجہ ایسی نہیں ہوتی اور وہ قرآن کو اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، ایک ایک آیت کر کر کے وہ نہیں پڑھنا چاہتے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سب کی طبیعتوں کے اندر جلدی ہے، ہم جلدی چاہتے ہیں، اور یہ قرآن نے بھی ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، اسے ہر چیز کی جلدی ہوتی ہے، جلدی بڑا ہو جاؤں، جلدی امیر ہو جاؤں، جلدی یہ کام ہو جائے، جلدی یہ کام ہو جائے، یہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے، یہ رکا کیوں ہے، یہ آہستہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ہماری طبیعت میں ہی ایک جلدی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اس جلدی کو قابو کرے اور کہے نہیں، اللہ کو جو پسند ہے کام وہ آہستہ ہے، وہ سکون سے ہے، اور جلدی کام شیطان کا ہے جو جلدی ہو جائے۔ تو لہذا ہماری چونکہ طبیعتوں میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں۔
اس لیے چونکہ ہمارے جو ذہن ہیں ان میں جلدی کا تصور ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام جلدی ہو، ہر چیز میں جلدی کی کیفیت جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کو جب بھی آپ پڑھیں تو قرآن کریم کے لیے یہ انداز نہیں ہے، اور قرآن کریم کی خوبی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے سے اور اپنے پڑھنے والے کو خود اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم نے اگر مجھے پڑھنا ہے تو کچھ انداز اور اختیار کرو، اور میرے پڑھنے کے انداز اور کر لو۔ اس کی آواز زیادہ کیوں نہیں ہے؟ مجھے کر کے واپس کریں گے، کر کے واپس کریں گے دوبارہ اس کو ٹھیک کر کے۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم خود اپنے پڑھنے والے کو گائیڈ کرتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، تم نے قرآن کو رک رک کے پڑھنا ہے۔ یہ صرف ان حافظوں کے لیے اجازت ہوتی ہے، اور حافظ جو ہیں وہ بھی اس لیے تاکہ انہیں قرآن کریم کو حفظ کرنا ہوتا ہے، تو حفظ کرنے کے لیے پھر وہ مسلسل تیز پڑھتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں، تو اس کو دہرانے کے لیے پھر انہیں اجازت ہوتی ہے، ورنہ عام انسان کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، وہ بالکل ایسے نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن اس کے لیے اس کو منع کرتا ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ مجھے کیسے پڑھنا ہے، اپنی مرضی ٹھوک رہے ہو، نہ کرو ایسے، مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو تلاوت جب بھی کرو رک رک کے کرو۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ اور یہ حفظ والے ظاہر ہے بچے ہیں ابھی، لیکن ان کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا حفظ انہیں کروائیں جو بالکل تسلی سے پڑھنے والا حافظ ہو، اور ان کے لیے بھی ہم نے پورا اہتمام کیا ہوا ہے کہ یہاں جتنے بچے حفظ کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تیز پڑھے آگے سے۔ یاد کرنے کے لیے اجازت ہے، لیکن ویسے جب سامنے تراویح کے لیے کھڑا ہوگا یا وہ سنا رہا ہوگا کھڑا ہو کے قرآن، تو پھر اسے اس بات کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ تم نے رک رک کے پڑھنا ہے، تسلی سے قرآن پڑھنا ہے، اور اگر تم نے تراویح میں قرآن پڑھایا ہے، تراویح میں تمہیں ہم مانیٹر کریں گے، پیچھے بندہ بیچیں گے، جہاں بھی آپ کی مسجد ہوگی، جہاں بھی آپ تراویح کے لیے پڑھا رہے ہوں گے قرآن، وہ بندہ چیک کرے گا کہ کیا یہ مرکز کے جو قوانین تھے ان کے مطابق قرآن پڑھا رہا ہے، اور اگر وہ ویسے نہیں پڑھا رہا ہوگا تو ہم انتظامیہ سے کہیں گے اسے ہٹا دیں، کیونکہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہم نے اسے سکھایا ہے۔ اور قرآن وہی ہے جو قرآن خود کہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں ہوں، میں ہوں رک رک کے پڑھے جانے والی کتاب، سٹے کر کر کے پڑھے جانے والی کتاب، مزے لے لے کے پڑھے جانے والی کتاب۔ تو اس لیے ٹریننگ ان کی جاری ہے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے۔ ان میں سے ہر ایک جو حفظ کر کے یہاں سے نکلے گا اس کے لیے یہی اصول ہے کہ وہ تسلی سے قرآن پڑھائے انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ عنکبوت مکمل ہو جائے گی، اور اس کی آخری آیات آج پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَّمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بالحق لما جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ سے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو دعا مانگتے ہیں۔ پھر جب وہ سلامتی سے انہیں خشکی پر پہنچاتا ہے تو اس وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ وہ ناشکری کر لیں جو نعمت ہم نے انہیں دی ہے اور لطف اٹھا لیں اس سے، ان قریب وہ حقیقت کو جان لیں گے۔ کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا، حالانکہ لوگوں کو اس کے آس پاس سے اچک لیا جاتا تھا؟ کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا یا حق کو جھٹلایا؟ جب وہ اس کے پاس آیا، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ اور وہ جو بلند ہمت ہیں مصروف جہاد رہتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ بلکہ کہو سبحان اللہ۔ اور بلا شبہ اللہ ہر وقت محسنین کے ساتھ ہے۔ بہت خوبصورت آیات ہیں، بڑی خوبصورت اس کی تشریح ہے۔ اللہ کرے سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق ملے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ کفار کی ایک بہت بڑی حماقت یہ ہے، زیادتی یہ ہے، بے انصافی یہ ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو سفر پہ روانہ ہوتے اور راستے میں اگر کوئی طوفان آ جاتا، کشتی پانی پہ چل رہی ہوتی، طوفان آ جاتا، سمندر کی بفری لہریں کشتی سے ٹکرانے لگتی اور نجات کی کوئی صورت باقی نہ رہتی، تو اللہ فرما رہا ہے تو اس وقت یہ بتوں سے منہ پھیر لیتے تھے اور صرف اللہ کی جناب میں بڑے خلوص سے فریادیں کرتے تھے۔ یعنی عجیب لوگ ہیں کہ جب سمندر میں کشتی ڈوبنے لگتی تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پھر یہ اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ وہ لوگ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے، حالانکہ بت جو ہیں ان سے ان کا بہت مضبوط رشتہ ہے اور بتوں کے ساتھ یہ بڑا پیار بھی کرتے تھے، لیکن جب کوئی آزمائش آ جاتی تو سارے ہی اللہ اللہ کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ عجیب لوگ ہیں، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو انہیں میں یاد آ جاتا ہوں، اور جب کشتی سے باہر آتے ہیں تو دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ جب وہ تمہیں ساحل پہ پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کو بھول کیوں جاتے ہو؟ فوراً شرک کرنا شروع کر دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے فلاں بت نے اس طوفان سے بچایا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ سمندری سفر پہ روانہ ہوتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے جاتے، اور ہوا تیز ہو جاتی اور آندھی آ جاتی تو وہ ان بتوں کو سمندر میں پھینک دیتے اور کہنے لگتے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، یعنی بتوں کو پھینک دیتے۔ تو قرآن ویسے اشارہ تو ان لوگوں کے لیے ہی کر رہا ہے، بتوں کی ہی بات ہو رہی ہے اور کافروں کا ہی ایک انداز بیان ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن اشارے کرتا ہے، اصل میں یہ میرے اور آپ کے لیے ایک تادیب ہے کہ
جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے اور دکھ آتا ہے، تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں، ہماری ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے، ہمارے معاملات درست ہیں اور پیسوں کی ریل پیل ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، گھر میں بھی امن ہے، تو کوئی اللہ رسول یاد نہیں، بس ایک جو ہے وہ وارفتگی والی زندگی ہے، اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہر چیز ٹھیک رکھی، لیکن جو ہی کوئی بیماری سر چڑھ کے بولتی ہے اور دل کا پہلا دورہ پڑتا ہے اور فالج کا پہلا اٹیک آتا ہے اور شوگر پہلی بار ہائی ہوتی ہے، تو ساتھ ہی اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو بالکل وہی حساب ہمارا بھی ہے جو کافروں کا تھا، بولو نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ بولیے نا۔ وہ چلو سمندر میں جا کے کرتے تھے، ہم ذرا جب نپے جاتے ہیں تب اللہ یاد آتا ہے۔ آ جاؤ گے حالات کی زد میں کسی دن، ہو جائے گا معلوم کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا حالات تمہیں بتا دیں گے کہ خدا کا وجود موجود ہے۔ اس سے پہلے پہلے انسان اپنے رب کے ساتھ مخلص رہے، اس کے رب اپنے رب کے ساتھ پیار کرے، اپنے رب کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھے۔ اگر اسلام نے فرمایا جب کوئی شخص مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو فرشتے سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ تو وہی آواز ہے جو ہم خوشی میں بھی سنا کرتے تھے، یہ غم میں بھی یہ بندہ تجھے پکار رہا ہے، یہ خوشی میں بھی تجھے پکارتا تھا، مولا ہم تجھے فریاد کرتے ہیں اس کا غم دور فرما دے۔ تو فرشتے بھی اس شخص کی سفارش کرتے ہیں جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرے، جو آسانی میں بھی اللہ کو یاد کرے، جو اپنی جو ہے وہ بڑی ایک اس وقت حالت ہے جب بالکل تسلی ہے اور مال و دولت اور اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں کافی ہیں، پھر بھی وہ تہجد نہیں چھوڑتا، پھر بھی وہ اپنی نماز روزے کا پابند ہے، اپنے درس و تدریس کے اور اپنی جو ہے وہ طریقت کے معاملات اور اپنے شیخ کی صحبت، ہر چیز کو ٹھیک رکھے ہوئے، وہ تو کمال آدمی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی چھانٹا پڑا تو اس وقت جو ہے بھاگتے ہوئے آ گئے مسجد میں، اور جب کوئی تکلیف اور دکھ کے دن شروع ہوئے تو ساتھ ہی وظیفے شروع ہو گئے، ساتھ ہی داتا صاحب کے چکر لگنے لگے۔ یہ بد نسل کی علامت ہے، یہ شخص بے وفا ہے، یہ وفادار آدمی نہیں ہے، یہ بے وفا ہے، یہ وقتی وفادار ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اس کی تکلیف دور ہوگی، دوبارہ اسی طرح گند میں پڑے گا، دوبارہ اسی طرح بھاگے گا، پھر نہیں آئے گا یہ، پھر دوبارہ کوٹ پڑے گی، پھر آ جائے گا۔ تو ایسے شخص کا کیا کریں؟ یا ایسے شخص نے جب آنا ہے تو اللہ نے اسے کیا دینا ہے؟ تو ہماری اکثریت ایسی ہی عوام پہ مشتمل ہے، ہماری عوام کی اکثریت ایسی لوگوں پہ مشتمل ہے کہ انہیں صرف خدا تکلیفوں میں یاد آتا ہے، اور جب کوئی خوشی کے دن آئے تو دیکھیں ذرا ان کی حرکتیں، دیکھیں ذرا وہ خوشی کا وقت دیکھیے ذرا یہ کیا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے نے کیا خوبصورت بات کہی، کسی انسان کے اگر تم نے دین کی سچائی کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ خوشی کے وقت میں کیا کرتا ہے۔ بولو کیا؟ وہ خوشی کے وقت میں کیا کرتا ہے، خوشی کے وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس وقت وہ ہاتھ چھوٹ ہو جاتا ہے؟ کیا اس وقت اسے حی علی الفلاح یاد نہیں ہے؟ کیا اس وقت جب خوشی کا وقت تھا تو کیا درس قرآن چھوڑ دیا اس نے؟ اس وقت جب خوشی کا وقت آیا تو کیا مطلب اللہ کی مسجد اور محراب گئے؟ آج عید کا دن ہے تو آج کیا مطلب کوئی نماز نہیں پڑھنی؟ آج عید کا دن ہے تو کیا مطلب بھائی آج کیا کریں؟ جی آج خوشی کا دن ہے تو خوشی کا مطلب کیا ہے؟ کیا نماز روزہ یہ غمی کے لیے رکھے گئے ہیں؟ یہ کیا تکلیف کے دنوں کے لیے رکھے گئے ہیں؟ یا قرآن تکلیف میں ہی کھولنا ہے آپ نے؟ سورہ یاسین تبھی پڑھنی ہے آپ نے جب دکان بند ہونی؟ اس قدر ہم ایسے ناہنجار قسم کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی ہر شے الٹی ہے۔ خوشی کے دنوں میں رج رج کے گناہ کریں گے، رج رج کے گناہوں کی زندگی میں پڑ جائیں گے، اور جو ہی کمر ٹوٹے گی ساتھ ہی مسجد کا دروازہ پکڑ لیں گے۔ تو یہ تو کوئی اصول نہیں، اللہ کے ساتھ محبت یوں تو نہیں۔
وہ تو ویسے ہی بڑا کریم ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، وہ تو ویسے ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ میں رات درس میں کر رہا تھا کہ اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا میں نے تیری ساری نعمتیں دیکھی ہیں، تیرے سارے کرم دیکھے ہیں، تیرے فضل دیکھے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی نعمتوں کے بعد سوائے سجدے کے میں تجھے دے کیا سکتا ہوں؟ ہے مجھے بتا، سجدے کے سوا میں تیرا کروں کیا؟ ایک ہی حل ہے کہ تیرے آگے سجدہ کر دو کہ تو نے اتنی نعمتیں دی، اتنے فضل کیے ہوئے ہیں، مولا میں تجھے کیوں نہ کروں سجدہ؟ بتا اس کے سوا تجھے دوں کیا؟ اور تو جو وہ بھی نہ دے تو بتائیے اس بندے کی کیا ہے؟ کون ہے؟ جانور ہے وہ؟ کیا ہے وہ کہ اتنی نعمتیں استعمال کر کے بھی اپنے رب کے آگے ایک لمحے کے لیے بھی آنا اسے گوارا نہیں ہے؟ ایسے شخص سے سوائے تکلیف کے اور کیا ہوگا؟ تو یہ قرآن ویسے مثال تو کافروں کی دے رہا ہے، لیکن یہ مثال میرے اور آپ پہ پوری فٹ آتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ اچھے حالات دے دیتا ہے تو ساتھ ہم دوبارہ غلطیاں کوتاہیوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ آگے فرمایا وہ ناشکری کر لیں جو نعمت ہم نے انہیں دی ہے اور لطف اٹھا لیں اس سے۔ کہا جتنا مرضی یہ نعمتوں کو دیکھ لو، انجوائے کر لو، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری میں لگے ہوئے ہو، نہیں میرے پاس آتے ہو تو کوئی بات نہیں، کر لو، تم کتنے دن کر لو گے؟ تمہارے عیش کے دن کتنے دن ہیں؟ اور کتنے اور عیش کے دن تم جی لو گے؟ 10 سال ہو جائیں گے، 20 سال ہو جائیں گے، 40 سال ہو جائیں گے، مجھے بتاؤ نا کتنے سال اور تم عیش کر لو گے؟ وہ ناشکری جو تم کر رہے ہو، اس ناشکری پہ جو تم چل رہے ہو، کتنے سال اور کر لو گے؟ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا ان قریب وہ حقیقت کو جان لیں، ان قریب حقیقت کا علم انہیں ہو جائے کہ میں تو بہت بڑی غلطی پہ تھا۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنے رب کے ساتھ سچی محبت لگائے ہوئے تھے، جو اپنے رب کے ساتھ سچا پیار کیے ہوئے تھے، وہ جو مسجدوں میں جا کے سجدے کیا کرتے تھے، وہ جو اللہ رسول کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزار گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ ان قریب تم حقیقت کو جان لو گے، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ اور آگے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا تم نے غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا؟ ذرا آپ کہہ دو نا یار، آپ جائیں حرم میں انشاءاللہ، اللہ آپ کو توفیق دے۔ فرمایا تم نے غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو عمل والا بنا دیا، حالانکہ لوگوں کو اس کے آس پاس سے اچک لیا جاتا تھا، ہر قسم کی لوٹ کسوٹ تھی اور چور اچکے تھے اور ڈاکہ زنی تھی۔ اس حرم کے قریب سے کوئی نہیں گزرتا تھا، اس حرم کے تو پاس کوئی نہیں آتا تھا، اس کے طرف تو کوئی فوجیں لے کے کوئی بادشاہ نہیں آتا تھا۔ اتنی لوٹ کسوٹ، اتنا جو ہے وہ ہر طرف بدامنی، اور جو یہ علاقہ بدامن تھا، دنیا میں کوئی شاید اس سے زیادہ بدامن علاقہ ہو، کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور ایسے ایسے جھگڑے کہ وہ کئی کئی نسلیں کھا جاتے تھے۔ قتل قتل، اس کا باپ بھی قتل، اس کا باپ بھی قتل، اس کا بیٹا بھی قتل۔ کیوں؟ 10 سال پہلے انہوں نے ہمارا باپ مارا تھا، اب ہم ان کی نسل ختم کر دیں۔ اس طرح کی کئی لڑائیاں، بدامنی کی انتہا اس حرم کے ارد گرد تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کیا ہم نے امن والا نہیں بنا دیا؟ آج جا کے دیکھو، آج جا کے دیکھو مکہ، 0% کرائم ریٹ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں ایسا شہر دکھائے جہاں 0% کرائم، ایک بھی جرم نہیں ہوتا پورا ساتھ، نہ کوئی چوری، نہ ڈکیتی، نہ کوئی لوٹ کسوٹ، نہ کوئی قتل، نہ کسی کا کوئی حق مارا جاتا ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی ہے، نہ کوئی ایسی واردات ہوتی ہے، اور بالکل پورا شہر ایسے رہ رہا ہے جیسے جنت کے اندر رہ رہا ہے، امن والا شہر۔ بلکہ وہ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو بتانے لگے کہ حضرت صاحب کبھی آپ یہاں کے تھانے جا کے دیکھیں، وہ تھانے والے بھی ویلے بیٹھے ہوتے، کوئی ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو ویسے انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ چلو کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تسلی سے جو ہے وہ ہم کچھ کام آتے، کوئی نہیں۔ امن کا شہر، مل کے کہو سبحان اللہ۔ ہم نے امن والا بنا، کہا یہ کتنی بڑی ہم نے تمہیں نعمت دی
کس قدر بڑا یہ کرم ہوا ہے کہ دونوں شہر امن والے، مدینہ بھی مکہ، دونوں امن والے شہر۔ تو اللہ تمہیں بھی پہنچائے انشاءاللہ، اور اللہ تمہیں لے جائے۔ اسی لیے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اسے بھی سن لیں۔ امن کے شہر سے جب کوئی ہو کے آتا ہے تو اللہ وہ امن اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تمہاری زندگی میں بھی امن آ جائے گا۔ وہ امن صرف وہیں تک نہیں رہ جائے گا، وہ مکے کے اندر ہی نہیں رہے گا، اللہ تیرے ساتھ بھیج دے گا، تیری زندگی میں بھی امن آ جائے۔ ساری ساری رات لوگ سوچتے رہتے ہیں میری زندگی میں امن نہیں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسئلے سے نکلتا ہوں دوسرے میں پھنس جاتا ہوں، دوسرے نکلتا ہوں تیسرے میں پھنس جاتا ہوں۔ تو جاؤ نا پھر امن والے شہر ہو کے آؤ، ذرا جاؤ نا، ذرا دیکھو نا، قرآن کہہ رہا ہے کیا اس حقیقت کو وہ جانتے نہیں کہ ہم نے امن والا شہر بنایا ہے؟ تو جاؤ تم بھی ہو، اللہ توفیق دے دے۔ کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آیا۔ یعنی اگر تمہیں یہ اچھی باتیں سننے کو مل گئی ہیں، تمہیں اگر اللہ رسول کا راستہ مل رہا ہے اور تمہیں کوئی اچھی بات سنا رہا ہے، جھٹلاتے کیوں ہو اسے؟ اس سے پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ اور اس کو ہر وقت ٹیسٹ ہی کیوں کرتے رہتے ہو؟ نہیں سچا کہ جھوٹا ہے، سچا کہ جھوٹا ہے؟ اللہ کہے چھوڑ دو بھائی، کس طرف چل گئے ہو؟ جب حق سن لیا تو اس پہ ایمان لاؤ اور اس پہ عمل کرو۔ جب حق تمہارے سامنے واضح ہو گیا، حق تمہارے سامنے کھل کے آ گیا ہے تو مانو۔ کہا یہ اللہ پہ بھی بہتان باندھتے ہیں اور ساتھ یہ کہ حق کو جھٹلاتے ہیں جب وہ اس کے پاس آیا۔ تو فرمایا کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کفار کے لیے؟ کہا یہ سارے کافر جو ہیں یہ جہنم کے لیے ہی بنائے گئے۔ استغفر اللہ، بولو ذرا یار، یہ سارے جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ان کافروں کا معاملہ بہت خطرناک حد تک خراب ہے۔ تمہارا معاملہ نہ ایسا ہو جائے، تم اپنے آپ کو دھیان سے دیکھو کہ جب تمہارے پاس کوئی حق کی بات لے کے آئے تو اس حق کی بات کو پوری طرح سے عمل میں لاؤ، اس کو سمجھو، اس کے اوپر پورا دھیان دو کہ کوئی تمہیں کیا بتا رہا ہے، اس کو اپنے گندے دماغ کے اندر لا لا کے اس کو نہیں جھوٹ ہی ہوگا، بھائی کیا کرتے ہو؟ حق حق ہوتا ہے، حق سچی ہوتا ہے، وہ درست ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے آخری آیت جس پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا، اور اس آیت پہ سورہ عنکبوت کا اختتام ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ نے والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اندر جہاد کیا، ہمارے اندر کوشش کی، ہماری طرف کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، خوشخبری ہے ان کے لیے، ہم خود انہیں راہ دکھائیں گے، ہم دکھائیں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم راستہ خود دکھائیں گے۔ جنہوں نے ہماری طرف کوشش کی، جو ہماری طرف کوشش کرے گا اس کے لیے تسلی ہے، اسے کوئی اور نہیں، خود خدا راستہ دکھائے گا۔ اللہ، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، میں اس پہ توجہ چاہوں گا۔ ایک تو یہاں لفظ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ لکھا ہے اور جو بلند ہمت ہمارے اندر جہاد کرتے ہیں۔ کیا لفظ ہے؟ بلند ہمت۔ یہ بلند ہمت ہونا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اللہ کو ایسے لوگ بڑے ہی پسند ہیں جو اس کے رستے میں اور اس کی چاہت میں جہاد کرتے ہیں۔ یہاں جہاد سے مراد وہ جنگی جہاد نہیں ہے، کیونکہ یہاں فی نا کا لفظ ہے، ہمارے اندر جہاد، فی نا ہمارے اندر۔ تو ایک جہاد وہ ہے جو ایک مجاہد سرحد پہ لڑتا ہے، وہ تلوار سے لڑتا ہے، وہ گولی سے لڑتا ہے، وہ بندوق سے لڑتا ہے، اور اپنے اس مشن کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یہ وہ جہاد نہیں ہے، یہ دوسرا جہاد ہے۔ میں اس کی ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف میں واپس آ رہے تھے کسی جنگ سے، کوئی غزوہ تھا اور اس سے واپسی ہو رہی تھی، مدینہ میں داخل ہو رہے تھے کہ اسی عالم میں
مسجد نبوی سے اذان کی آواز بلند ہوئی، اذان ہونے لگی، حضرت بلال کی آواز اذان کی شروع ہو گئی۔ حضور نے وہیں ان سب کو روکا اور آپ نے ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ چلو چلو صحابہ، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ کیا کہا؟ چلو صحابہ، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ صحابہ حیران، کیونکہ چہرے گرد سے اٹے ہوئے تھے، تلواریں خون آلود تھیں، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جنگ لڑ کے آئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، اور جسم زخموں سے چور چور تھے، بعض صحابہ کا زخم اور بعض صحابہ کے خون بہ رہے تھے۔ صحابہ حیران، کہا حضور یہ آپ نے کیا کہا؟ چھوٹا جہاد کر کے آئے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف کہا، تو وہ جو ہم ابھی کر کے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹا جہاد تھا، جو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے، یہ اس سے بڑا جہاد ہے۔ الی الجہاد الاکبر، اذهبوا الی الجہاد الاکبر، یہ بڑے جہاد کی طرف جاؤ۔ اب آپ سمجھے ہیں کہ یہ کون سے جہاد کی آیت ہے؟ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے اندر جہاد کرے، بلند ہمت لوگ، وہ صرف 5 نمازوں پہ اکتفا نہیں کرتے، وہ 5 نمازیں پڑھ کے سلام پھیر کے تو چارپائی پہ سو نہیں جاتے، اور وہ صرف یہ نہیں کرتے کہ 2 آیتیں پڑھی تو بہت خوش ہو گئے آج میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، اور وہ اس بات پہ نہیں رہتے کہ جو ہے وہ آج سارا دن ڈیوٹی دے لی ہے، اب ریسٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ عام مسلمانوں کا کام ہے، یہ عام 33 نمبروں والوں کا کام ہے۔ اللہ کے ہاں جو درجے اور مقام ہیں وہ اس سے اگلے مقامات پہ جانے سے ملتے ہیں۔ یہ تو فرائض ہیں، یہ تو فرض ہیں، اور فرض وہ ہوتے ہیں جو تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ فرض اسے کہا جاتا ہے کہ تم کسی صورت اس سے انکار نہیں کر سکتے، تمہارا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، ظہر تم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تمہیں اگر تکلیف ہے تو تمہارا مسئلہ ہے، اثر تم نے نہیں چھوڑنی۔ مغرب کے وقت اگر تمہیں کوئی مصروفیت آ گئی ہے تو وہ تمہاری پرابلم ہے، مغرب تم نے نہیں چھوڑنی۔ عشاء کے وقت اگر سخت نیند آئی ہے تو نیند تمہاری، تمہارا مسئلہ ہے، ہم عشاء تم سے پوچھیں گے، ہم تو نہیں چھوڑنے والے۔ یہ ہے فرض۔ فرائض کے اوپر دمالیں نہیں ڈالی جاتی، فرائض پہ شکر ادا کیا جاتا ہے، مولا شکر ہے تیرا فرض ادا ہو گیا، اس پہ تو شکر کیا جاتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا فرض دینے کی توفیق۔ یہاں دمالے ڈالتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم 5 نمازیں پڑھ کے بہت بڑا تیر مار لیا جاتا ہے، او بھائی یہ فرض تھے، یہ تو دینے ہی دینے تھے آپ نے۔ اللہ اس سے اگلی بات فرما رہا ہے، اس سے اگلا کام، اس سے اگلے معاملات کی طرف۔ اسی طرح باقی چیزیں ہیں، روٹی ہے، رزق ہے، آپ نے کمانا ہی کمانا ہے، کیوں نہیں کمانا؟ نہیں کمائیں گے تو حرام کمائیں گے، حرام کمائیں گے تو دوزخ جائیں گے۔ بھائی رزق حلال تو ڈیوٹی ہے، یہ تو لازم ہے، یہ کوئی احسان تھوڑی کرتے ہیں آپ کما کے، یہ تو اللہ نے آپ پہ لازم کیا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو بتائیے کیا حرام کھائیں گے؟ آپ حرام کھائیں گے تو سیدھا دوزخ چلے جائیں گے، تو بتائیے حلال ہی کھانا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ڈیوٹی دینی ہے، دکان کرنی ہے، جاب کرنی ہے، جو بھی آپ کا کام ہے وہ کرنا ہے، وہ کوئی مطلب وہ کوئی اللہ پہ احسان تھوڑی، وہ تو آپ نے اپنے پیٹ کو پالنا ہی پالنا ہے، اللہ نے آپ پہ لازم کر دیا۔ تو بعض اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو بہت کام کرتے ہیں، لہذا اب مزید ہمیں کچھ نہ چھیڑا جائے، ہمیں نہ کچھ کہا جائے، کیوں؟ ہم نے بہت ڈیوٹی صبح 8 گھنٹے دے لی، صبح سے بھائی تھوڑا ڈیوٹی دی، اب اور کیا کریں؟ جی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، قرآن اس سے آگے کی بات کرتا ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، قرآن اس سے آگے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں یہ تو بچوں والی باتیں کرتے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے بھائی، تو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ قرآن تھوڑی سی 2 آیتیں یہ بھی لازم ہے تمہارے لیے، قرآن کی آیات پڑھنی چاہیے آپ، 2 آیتیں پڑھ لی، 3 آیتیں پڑھ لی، بڑی بات ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں
چاہتا ہوں میری یہ بات اس تک پہنچ جائے جو اس قابل ہے، جو اس آیت کا حق ادا کرنے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ان سب کو چھوڑ کے، یہ سارا چیزیں کرنے کے بعد، نمازیں 5 پڑھ لی، رزق حلال کا بندوبست بھی ہو گیا، ہے اب وہ بندہ میری طلب میں کچھ کرنا چاہتا ہے، اب وہ مجھے پانا چاہتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، کو نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ جو میری کوشش میں لگ گیا، مولا میں نے اب تجھے ملنا ہے، تیری بارگاہ کی برکتیں لینی ہے، تیری بارگاہ تک پہنچنا ہے، تیری معرفت لینی، تو اس کے لیے قرآن بڑی پیاری خوشخبری دے رہا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ارے تسلی رکھنا، ہم خدا ہو کے وعدہ کرتے ہیں تجھے پوری رہنمائی ہم دیں گے۔ نہیں مل کے بول رہا ذرا۔ اچھا مولا فرضوں پہ بات نہیں کرتا تو، فرضوں پہ نہیں بات کی کہ ہم رہنمائی دیں گے، رزق کے حلال پہ کوئی بات نہیں کی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہے۔ یہ چاہ رہا ہے میری معرفت، یہ چاہ رہا ہے میری پہچان، یہ مجھے جاننا چاہتا ہے، یہ میرے فرضوں اور میری دی ہوئی عبادات سے نکل کر اس سے اگلی سٹیج پہ جانا چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے مجھے جانے میں کون ہوں، میری زیارت، میری برکت اسے ملے۔ کہیں میں نرسری والوں کو ایم اے کا سبق تو نہیں پڑھا رہا؟ بول دو، بول دو نا یار، مجھے معاف کر دینا، کہیں نرسری والوں کو میں ایم اے کا سبق نہ پڑھا رہا ہوں کہ وہ کہیں حضرت صاحب دعا کریں 5 نمازیں پوری ہو جائیں، آپ ہمیں کس نئے بکھیڑے کی طرف ڈال رہے ہیں، کس نئے بکھیڑے پہ ہمیں آپ کر رہے ہیں، کدھر ڈال رہے ہیں آپ ہمیں؟ لیکن میرے سامنے قرآن کی آیت آ گئی ہے، ذرا آواز کم کر دو، اٹھ کے آپ کریں نا، اٹھ کے، تو نئے بکھیڑے کی طرف ہمیں کدھر آپ ڈال رہے ہیں؟ ذرا میری طرف ذرا دیکھیے، دھیان میری طرف رکھیے، چھوڑ دیں کرنے دیں اپنا کام۔ یاد رکھیے کہ اللہ بڑا کریم ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے تھوڑے درجے کیوں لیں؟ نہیں سمجھے بات؟ میرے بندے زیادہ درجے لے کے جائیں مجھ سے، میری جنت بہت بڑی، میری جنت بڑی وسیع ہے، تھوڑی سی زیادہ کرو آواز، میری جنت بہت بڑے درجے پہ ہے، اور میری جنت کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ بھئی ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس ایک پورا باغ ہے، کیا ہے؟ پورا باغ ہے، اور آپ اس سے ایک پھول مانگیں تو بتائیے یہ اس شخص کی عزت ہے یا توہین ہے؟ یہ اس کی توہین ہے کہ اس کے پاس پورا باغ ہے، اور وہ چاہے تو پورا باغ دے دے آپ کو، آپ اس سے کہیں کہ نہیں 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 نہیں، مجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا، آپ مجھ سے ایک پھول دے دیں بس، تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی تھوڑا سا ذرا عقل کو بڑا کر، ذرا سوچ کو بڑا کر، میں تمہیں پورا باغ دے سکتا ہوں، میرے پاس اتنی ہے کوالٹی، میرے پاس اتنی نعمت ہے، میں دے سکتا ہوں۔ لیکن وہ کہے نہیں، مجھے صرف ایک پھول دے دیجئے، اس سے زیادہ میں نہیں لینا چاہتا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندو ذرا اس سے آگے نکلو، وہ چھوٹی سی جنت نہ لو، میں تمہیں بڑی جنت دینا چاہتا، بڑی جنت تک تمہیں پہنچانا چاہتا، میری وہ جنت جس کا اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا، قرآن میں علیحدہ ذکر کیا، اس جنت کا علیحدہ ذکر کیا، اس جنت کا ذکر ہی علیحدہ ہے، اور اس کا نام بھی علیحدہ لیا ہے۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن میں، وَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں آ جاؤ۔ بولا تیری علیحدہ بھی کوئی جنت ہے؟ ہاں، وہ جو 7 جنتیں ہیں ان کے علاوہ بھی میری ایک جنت، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں آ جاؤ۔ تو چونکہ قرآن اور اللہ کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑی سوچ رکھیں، ہمارے ذہنوں میں وسعت ہو، سوچوں میں بڑا پن ہو، سوچوں کے اندر وسیع جو اندر خیالات ہیں وہ ڈالے جائیں، قرآن یہ چاہتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تم ایسا کرو، تم نے یہ سارا کچھ کر لیا، اب ہماری ریسرچ شروع کر دو، ہماری پہچان شروع کر دو، ہماری پہچان کے لیے کوشش کرو، میں کون ہوں،
والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اندر جہاد کیا، ہمارے اندر کوشش کی، اللہ کو پانے کی جستجو کی، اللہ کو پانے کے لیے شروع ہو گئے۔ میں اس پہ کیا عرض کروں آپ کو، اس بات کی بڑی تکلیف ہے، اس بات کی بہت تکلیف ہے کہ اب اللہ کو پانا اور اللہ کی اپنی ہستی کا عرفان اور معرفت لینا اور اس کی اپنی ہستی کو پہچاننے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت لوگ شروع کرتے ہیں جب عام زندگی سے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کا محکمہ انہیں کہہ دیتا ہے کہ جناب 65 سال عمر ہو گئی ہے، اب آپ ریٹائرڈ ہیں، نظر آپ کو صحیح نہیں آتا، ہاتھ آپ کے کانپتے ہیں، آپ آتے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں، کرسی بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، تو آپ نا براہ کرم یہ پکڑیں اپنا ریٹائرڈ نامہ اور گھر جائیں، آپ ریٹائرڈ ہو گئے۔ اچھا جی، اب وہ بابا جی ریٹائرڈ ہو کے اب گھر پہنچتے ہیں، اور گھر پہنچ کے پھر وہ سوچتے ہیں ہاں اب مجھے اللہ کو پانا چاہیے۔ استغفر اللہ نہیں بولو گے؟ بولو، اب اللہ کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے، کیوں؟ اب میں ویلا ہوں، اب بالکل فارغ ہوں، لہذا یہ وقت ہے اللہ کو پانے کا۔ جی تو چاہتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ یہ کہا جائے کہ تجھے اس سے زیادہ اللہ کی توہین کرنے کا انداز نظر نہیں آیا؟ کہ اللہ کی اتنی بڑی توہین کہ آپ کو اس وقت اللہ کی طرف جانے کا شوق پیدا ہو جب باقی دنیا آپ کو ریٹائرڈ کہہ رہی ہے، باقی دنیا کو کہہ رہی ہے اب آپ جناب فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ کے گوٹے گٹے فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ کر کچھ نہیں سکتے، اب آپ کی آنکھیں ختم ہونے کو آ گئی ہیں، کان آپ کے کم سننے لگے ہیں، اب آپ کو اللہ کی معرفت کا خیال آیا ہے۔ اور بڑے بد نصیب وہ ہیں جنہیں اس وقت بھی خیال نہیں آتا کہ ہم اس وقت ہی اللہ کی معرفت کی کوشش شروع کریں، اور کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھیں اور کہیں حضرت ہمیں اب اللہ کی پہچان دیں، ہم نے نماز روزہ بہت کر لیا، وہ اللہ کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، اس کی معرفت کہاں سے ملتی، اور اس کا پہچاننے کا انداز کیا ہے؟ بتائیے اس سے زیادہ توہین ہو سکتی ہے کہ آپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کے سوچیں کہ اب میں اللہ کو پانا شروع کروں؟ استغفر اللہ نہیں بولو گے اس پہ؟ میں جسے مخاطب کر رہا ہوں اللہ اسے پہنچا رہا ہے انشاءاللہ۔ وہ قرآن اس کے لیے ہے کہ جس نے ہماری طرف کوشش کی، تو یہ عمر تو جوانی کی تھی، مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولو، یہ عمر تو جوانی کی تھی، یہ تپسیا تو جوانی میں کرنی تھی، اس کے لیے مجاہدے تھے، اس کے لیے بہت سارے طریقے تھے، اس کے لیے اللہ والوں کی خدمتوں میں جا جا کے پوچھنا تھا، اس کے لیے وہ رنگ اپنانے ہوتے ہیں۔ اور سنو میں ایک بات کروں، ایک بات مجھے تڑپا گئی تھی، یہ کوئی 15 سال پہلے کی بات ہوگی، بات تڑپا گئی تھی۔ وہ بات یہ تھی، میرے حضرت فرمانے لگے ایک دن کہ بیٹا جنہوں نے اللہ کو پہچاننے کے بغیر موت پائی ہے نا، اللہ کو پہچاننے کے بغیر مر گئے ہیں، اور ان کی زندگی کی انتہا اور ختم ہو گئی زندگی، اور وہ اللہ کو پہچانے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے، تو اللہ کی بارگاہ میں انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اندھے تھے، یہاں بھی اندھے۔ تو وہ دنیا میں اندھا تو نہیں تھا، وہ تو دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ میری نظر میں اندھا تھا۔ ارے جس نے مجھے نہیں دیکھا اس نے اور کیا دیکھا؟ جو مجھے نہیں پا سکا اس نے کیا پایا؟ جو مجھے راضی نہیں کر سکا اس نے کس کو راضی کیا؟ جو مجھے ہی نہیں خوش کر سکا وہ کس کو خوش کرتا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے دنیا میں بھی اندھا اور یہاں آخرت میں بھی اندھا۔ کاش کوئی سمجھے اس بات کو۔ والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے اندر کوشش شروع کر دی، اللہ فرما رہا ہے اس کا گائیڈ کسی انسان کو نہیں بننے دوں گا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میرے اوپر یہ لازم ہے میں اسے خود رستے پہ اوپر لے کے آؤں، میں رب ہو کے ہاتھ پکڑوں گا اس کا۔ وہ تو مجھے پانا چاہ، آ جا میرے بندے، آ جا، میں تجھے لے کے چلوں گا اپنے پاس، اپنے قریب لاؤں گا تجھے۔ کمال کر دیا، کمال ہو گیا۔ مجھے توجہ چاہیے ابھی بھی آپ کی، بے شک آپ تھوڑے سے بور ہو رہے ہیں لیکن مجھے سنتے جائیں، تسلی سے سنیں آپ، کیونکہ یہ باتیں ذرا میں نے کہہ دیا کہ درسی کے سامنے ایم اے کی باتیں نہ کر جاؤں، بات وہی ہو رہی ہے، تو اللہ توفیق دے دے، ذرا انشاءاللہ بول دو نا،
انشاءاللہ بول دو، اللہ اسے پہنچائے جس تک یہ باتیں جانی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر کوشش شروع کرو۔ تو چونکہ ہم اس سبجیکٹ کو معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی سبجیکٹ ہی نہیں، اللہ کا سبجیکٹ ہمارے لیے کوئی سبجیکٹ ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو پانا بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اللہ کو پانا بھی کوئی ہے، یہ بھی کچھ ہے کسی کی نظر میں یہ چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ کو پانا، آپ دیکھیے آج دنیا میں آپ ایک گھر کو پانے کی کوشش کریں، کتنی آپ کی جتن ہوتے ہیں ایک گھر کو لینے کے لیے۔ چلیں شادی کرنے کے لیے، بیوی پانے کے لیے لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، پھر جا کے بیوی کو پاتے ہیں یا گھر پاتے ہیں، یا سواری آپ لینے لگتے ہیں تو سواری لینے کے لیے آپ کو کتنی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے سواری آپ کے ہاتھوں میں آتی، اتنا کچھ ہے۔ اور اگر آپ عزتیں لینا چاہ رہے ہیں تو کتنی عزتوں کے لیے لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں، تب کہیں جا کے عزت پاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ ارے یہ ساری چیزیں لینے کے لیے تم کتنے جتن کر رہے ہو، کیا اللہ خود ہی جھولی میں آ جائے گا تیری؟ کیا اللہ خود ہی مل جائے گا؟ کیا اللہ کی بارگاہ کی رسائی خود ہی ہو جائے گی؟ یہ ساری چیزیں لینے کے لیے تمہیں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، تو اللہ خود ہی آئے گا۔ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بن ادم کی بات سن لیجئے، رحمت اللہ تعالی علیہ، بادشاہ وقت تھے ایک وقت میں، بعد میں صوفی بنے، بادشاہ وقت تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ سو رہے تھے اپنے کمرے میں محل کے اندر، کہ چھت پہ کسی کے دوڑنے کی آواز، رات کا پچھلا پہر، حیران ہوئے کہ دوڑنے کی آواز ہے اور اوپر کون ہے؟ دی چاہا کسی خادم کو بلاؤں، لیکن کہا یار رات کا پچھلا پہر ہے، کسی خادم کو اٹھاؤں گا کیا، وہ مناسب نہیں ہے، اس کی نیند نہ خراب ہو، چلو میں خود ہی دیکھاتا ہوں۔ خود ہی سیڑھیاں چڑھے اوپر چلے گئے، دیکھا ایک عرابی ہے اور وہ چھت پہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ آپ نے اس کو روک لیا، آپ نے کہا تو کون ہے، اور بادشاہ کی چھت پہ رات کے اس پہر میں یہاں میرے محل پہ کیسے چڑھ گئے؟ کسی پہرے دار نے تمہیں روکا نہیں، کون ہو تم؟ تو اس نے کہا حضرت جو بھی ہوں چھوڑے اس بات کو، مجھے یہ بتائیں کہ میرا اونٹ تو نہیں دیکھا آپ نے؟ تو آپ نے کہا تیرا اونٹ یہاں میرے محل کی چھت پہ کہاں آ گیا؟ اونٹ تو نیچے گلیوں میں ہوگا، تو یہاں تو ڈھونڈ رہا ہے اونٹ اپنا۔ کہا جی میں اونٹ ڈھونڈتے ہوئے آپ کی چھت پہ آ گیا، مجھے لگتا ہے ادھر ہی ہوگا کہیں۔ کہا نہیں، چھت پہ اونٹ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ جب یہ کہا تو کہنے لگا جی آپ بھی تو بستر پہ اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اگر بستروں پہ اللہ مل سکتا ہے تو چھتوں پہ اونٹ بھی مل جائیں گے۔ یہ کہہ کے غائب ہو گئے۔ فرشتہ تھا کوئی، ایسی دل پہ ٹھکی کہ اوہو میں کدھر چل رہا، یہ کیا، 2 نمازیں 4 نمازیں پڑھ کے سمجھ رہا ہوں اللہ مل جائے گا۔ اسی وقت نکلے اور اپنے مرشد کی خدمت میں پہنچ گئے۔ کہا حضرت بس ختم ہوگی بات، اب مجھے بتائیے، حاضر میری ہڈیاں بالیے، میری ہڈیوں کو بالیے اور ان کا سیک مجھے کروائیے، مجھے بتائیے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ وہی ابو بن ادم ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا جب حضرت کے ان طریقوں پہ جو انہوں نے بتائے کرتے رہے۔ اب آج مرشد کے پاس جاتا کون ہے؟ اللہ لینے جاتا کون ہے؟ ادھر کئی بیٹھے ہیں، میرے بچے ہیں، کہیں کا کبھی نہیں آئے، کبھی انہوں نے پاس بیٹھنے کی کوشش کی کہ حضرت سے کچھ سیکھ لیں، کچھ ان سے لے لیں، کبھی پوچھا ہی نہیں۔ کیوں؟ طلب بھی کوئی نہیں، کسی کے اندر وہ طلب رہ ہی نہیں گئی ہے۔ تو یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے شیخ سے جب پوچھا اور انہوں نے بتایا، سارے معاملات سمجھائے، کیا، تو ایک دن وضو کر رہے تھے تو آپ کی انگوٹھی جو ہے وضو کرتے ہوئے دریا میں گری۔ جو ہی دریا میں گری، دریا کی ہزاروں مچھلیاں کئی انگوٹھیاں لے کے منہ کے اندر باہر آ گئے، اتنے کامل ولی ہو گئے۔ حیران رہ کے کہا وہ اتنی انگوٹھیاں؟ تو ہر طرف سے واضح، حضرت یہ آپ کی تو نہیں ہے؟ ان میں سے ایک کے منہ میں دیکھا انہی کی تھی، کہا اس کو کہا ادھر اکری بھائی، اس نے پکڑ لی، کہا یہ میری ہے بھائی، کہا یہ ساری بھی آپ رکھ لیں، ہم تو اب لے آئی ہیں۔ کہا نہیں یہ میری مل گئی، مجھے واپس جاؤ۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ وہ مقام پایا کہ جب اللہ کی بارگاہ تک رسائی پائی تو اس طرح کے انداز پیش آتا پہ ہے کیا، سوائے پیٹ کے رہ کیا گیا لوگوں کے پاس، سوائے ناک کے اپنی آگے دیکھتے کوئی نہیں۔ اللہ کو پانا بھی کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے بھی کوئی کوشش ہوتی ہے؟ تو قرآن آگے ایک بات کرنے لگا ہے، میں اس پہ ویسے بات تو ایسی ہے، جی چاہ رہا ہے اگلی درس میں بھی لے جاؤں، لیکن جی چاہ رہا ہے کہ اس کو بڑھا لوں اگر آپ کا ذہن ہوا تو۔ آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، پہلے کہا کہ میرے اندر جہاد کرو، میں تمہیں خود راستہ دکھاؤں گا۔ اگلی آیت میں وہ راستہ دکھا بھی دیا ہے۔ نہیں مل کے بولو نظر آئے،
قرآن مکمل ہے، قرآن کس جگہ آپ کو ابہام نہیں دے گا، قرآن آپ کے اندر سوالیہ نشان نہیں چھوڑے گا۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو مکمل کر دیتا ہے۔ وہ جو آیت جس پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں خود راستہ دیں گے، تو سوچنا چاہیے تھا انسان کو کہ مولا کب دے گا تو راستہ؟ اللہ نے بھی ایک سیکنڈ نہیں لایا، اگلی آیت میں وہ راستہ دے دیا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے۔ تم وہاں جاؤ جہاں کوئی محسن بیٹھا ہوا ہے، جہاں کوئی محسن ہے وہاں اللہ ہے۔ یار مجھے کہنے دو، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ یہ وہی آیت ہے، اسی کا ترجمہ اس شعر میں کیا گیا ہے، ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ تو میں نے بھی تو یہی کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ یہ وہی شعر ہے۔ تو کہا اگر تمہیں اللہ کی وہ راستہ چاہیے تو اس کے لیے کسی محسن کو ڈھونڈو، احسان کرنے والا، احسان کرنے والا۔ بول دو سارے، کیا سارے بول دو۔ یہاں احسان سے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو 100 روپیہ دیا تو اس نے واپس آپ کو 150 کر دیا اور 50 روپے کا آپ پہ احسان کیا اس نے، یہ وہ احسان نہیں ہے۔ یہاں احسان سے مراد حضور کی ایک حدیث ہے جس میں آقا اسلام سے حضرت جبریل نے پوچھا تھا حضور احسان کیا ہے؟ تو آقا اسلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اگر تم عبادت کر رہے ہو تو اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ احسان ہے، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لہذا ایسا شخص جس کی نماز یہاں تک پہنچ گئی ہو کہ وہ نماز میں اللہ کی زیارت کرتا ہو، اللہ کو دیکھ کے سجدہ کرتا ہو، وہ محسن ہوتا ہے اور اس کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہے۔ ایسا شخص ڈھونڈو جو اندر باہر سے اتنا پاک ہو چکا ہے کہ اس کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو نماز اللہ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا۔ اچھا فرمایا حضور اس کے بعد کہا ہاں سارے یہاں نہیں ہوں گے، ایک اور بھی ہوتا ہے محسن۔ کہا جی وہ کون؟ کہا وہ یہ ہے کہ جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے کہ ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ اس طرح عبادت کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہو سکتا ہے نہیں دیکھ رہا بولو، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے نوٹ کر رہا ہے۔ کہا یہ بھی محسن ہے۔ تو قرآن ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، قرآن ان لوگوں کی خدمتوں میں جانے کا کہہ رہا ہے کہ وہاں جاؤ، وہاں سے تمہارا رستہ شروع ہوگا، وہاں سے تم میری بارگاہ کی معرفت کے انداز شروع کرو گے۔ اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو دنیا میں مجھے پہچانے بغیر مر گئے تو کیا لے کے گئے دنیا سے؟ ہم نے تو دنیا بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ تم مجھے پہچانتے، عبادت کے لیے تجھے بھیجا ہے کیا؟ یہ تیری غلط فہمی ہے، عبادت کے لیے تو میرے فرشتے بھی کافی تھے۔ بولو نا بھائی، اگر عبادت ہی کرانی ہوتی تو کیا سجدے رکوع فرشتے پہلے نہیں کر رہے تھے؟ کیا مطلب، کیا اللہ کی تسبیح پہلے نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ بولو ذرا سارے، کیا اللہ کی سبحان پہلے نہیں ہو رہی تھی؟ کیا یہ اللہ کی تکبیر پہلے بلند نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اللہ کی تحلیل پہلے بلند نہیں ہو رہی تھی؟ یہ سب کچھ پہلے بھی ہو رہا تھا، تجھے اس لیے بھیجا کہ تو خدا کو پہچانے۔ فرشتے اللہ کو پہچان نہیں سکتے، وہ پہچان نہیں لے سکتے، نہ پہچان کی ان کے اندر قوت ہے۔ ہم انسانوں کے اندر اللہ نے پہچان کی قوت رکھی، لیکن وہی پہچان کی قوت لے کے ہم میں سے کروڑہا اربہا لوگ زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں اور وہ پہچان کی قوت استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آؤ وہ لوگ جو بلند ہمت ہیں اور وہ مصروف جہاد رہتے ہیں ہمارے اندر، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ اللہ ہر وقت محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ہیں، دعا فرمائیے۔